رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ عبادت کرتے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ویسے بھی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن آخری عشرے میں اس میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 5 کام آخری عشرے میں ضرور کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 5 کاموں کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اکثر رات میں قیام فرماتے تھے، تراویح کی رات میں پڑھا کرتے تھے، رات بھر جاگا کرتے تھے، لیکن جب اخیر عشرے آتے تھے تو اس میں آرام ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ پوری رات اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، کبھی پوری رات دعائیں مانگا کرتے تھے، کبھی پوری رات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کی عبادتوں میں لگے رہتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر عشرے کی راتوں کا معمول ہو جاتا تھا، یعنی عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا معمول بنائیں۔ بھئی ہم ظاہر سی بات ہے پوری قرآن ایک رات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کچھ دیر قرآن پڑھیں، کچھ دیر ذکر اذکار کریں، کچھ دیر نمازیں پڑھیں، کچھ دیر تسبیح و تحلیل کریں، تسبیح و تحمید کریں، اللہ کی ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، کچھ دیر مسئلے مسائل سیکھیں، کچھ سکھائیں۔ ہمیں چاہیے ہم تمام چیزوں پہ غور و فکر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم بھی کریں گے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور دوسرا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ویسے عام طور پہ رمضان میں یعنی باقی عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر والوں کو اٹھا دیتے تھے تہجد کے لیے، کبھی نہیں اٹھاتے تھے، کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی ان کے گھر والے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہ اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ تم بھی راتوں کو عبادت کرو، راتوں کو جاگ کر عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اخیر عشرے کی کتنی فضیلت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم جاگ رہے ہیں تو اپنے فیملی والوں کو بھی جگائیں، اگر بیوی ہے تو بیوی، ورنہ بھائی بہن ماں باپ جو بھی ہیں سب کو جگائیں، سب سے کہیں کہ عبادت کریں، کیونکہ جو عبادت ہے، جو لطف ہے، جو مزہ ہے، اور جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ اکیلے نہیں بلکہ سب کو ملنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پریوار والوں، اپنی فیملی والوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف بہت ہی بہترین سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر رمضان کے آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف معتکف رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ایک لوگ بھی اگر آپ کے محلے میں اعتکاف کر لیتا ہے تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ بھی کریں۔ اگر آپ پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، 1-2 دن کے لیے رک سکتے ہیں مسجد میں ٹھہریں۔ جب ہم اعتکاف کریں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ دوستو، چوتھی چیز، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے۔ عام طور پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ہوتا تھا آپ لوگوں میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے، مال غنیمت جو آپ کے پاس آتا تھا اس کو لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ لوگوں پر سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخیر عشرے میں اور زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اور 5ویں چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں دعائیں بہت کرتے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رو کر مناجات کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اخیر عشروں میں، جو اخیر عشر رمضان مبارک کا چل رہا ہے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ سے رو کر توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری بخشش فرمائے۔ دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے دل جو گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گئے ہیں ان کو ایمان کی روشنی سے، اسلام کی روشنی سے منور و مجلہ فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، تاکہ ہمارے دل میں جو برائیوں کا نور پنپ رہا ہے، برائی کی قدورت پھیلی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے اور اچھائی کا نور ہو جائے، اسلام کی روحانیت ہمارے دل میں آ جائے، ایمان کی روحانیت ہمارے دلوں میں سما جائے۔ اللہ سے دعا کریں۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔